تہجدوں میں کھڑے ہو کے بیٹیوں کے رشتوں کی دعائیں کرتے ہیں. جب رشتہ ہوا اس کے بعد کہتے ہیں تو کون اور میں کون. اس شادی کے موقع پہ رب کو بلانا ہی بھول جاتے ہیں, رب کے فرشتوں کو بھگا دیتے ہیں. کسی نیک بندے کو تو نہ بلائیں گے کیونکہ وہ دیکھ لے گا کہ ان کی اصل یہ تھی, یہ تو آ کے درسوں میں گھنٹوں رویا کرتے تھے اور آج انہوں نے شادی کی اور اب یہ ان کو کیا بلائیں, یہ لوگ دیکھ لیں گے کہ یہاں یہ بھی ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن برکتیں کہاں سے آئیں, کہاں سے خیر اترے. جو ایک پاکیزہ بندھن بننا تھا ایک تو اس کو مشکل کر لیا, قرضوں کے بوجھ میں دب گئے. میں نہیں چاہ رہی کہ ہم صرف اسی ٹاپک پہ چلے جائیں, ورنہ صرف یہی ٹاپک بہت ہے ہماری بات کرنے کے لیے کہ اس وقت جو ہم مسلمانوں نے اپنی شادیوں کو بنا دیا ناقابل بیان حد تک, اسراف, تبذیر, وقت کا زیاں, رسومات اور جو بھی خرافات ہیں وہ میرا خیال ہے کہ میرے یہاں بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جتنا آسانی سے یہ معاملے طے ہو جائیں اتنی خوشی لاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت اپنے مرد کے لیے بڑی بابرکت ہے جس کا حصول آسان ہو, آسانی سے مل جائے, تھوڑے سے پیسوں میں مل گئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم دور دیکھیں اتنی آسان تھی شادی. مرد کو محسوس ہوتا کہ مجھے شادی کرنی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کی خواہش ہے, کوئی نیک عورت ہو کوئی لڑکی ہو تو میری مدد کر دیں. آپ وہیں بیٹھے بیٹھے پیغام دے دیتے تھے, اچھا فلاں کی بیٹی ہے وہاں جا کے کہہ دو کہ میں میری طرف سے آ رہے ہو, چلو قبول کرنا ہے تو قبول ہو جاتا تھا, نہیں ہے تو کہیں اور. اسی طرح بعض موقع پہ خواتین بھی آپ کے پاس آ کے کہا کرتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کی حاجت ہے, آپ ان کو کسی مرد سے ملا دیتے تھے. اتنا آسان, چند منٹوں میں شادی ہو جایا کرتی تھی. ہماری شادی تو میرا خیال ہے کہ بعض شادیاں تو یقین کریں کہ تیاریوں میں اس سے زیادہ وقت لگتا ہے, ٹوٹ اس سے جلدی جاتی ہیں. منگنیاں کئی کئی سال رہتی ہیں اور نکاح کے چند ماہ کے بعد رہ جاتی ہیں. ایک شخص جلبیب نام کا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, سیاہ, حبشی, غلام اور اجنبی. کہنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کی خواہش ہے. کہا اچھا فلاں خاندان ہے وہاں چلے جاؤ, ان کو کہنا کہ میں نے بھیجا ہے اور ان کی بیٹی کو دیکھ لو. جب یہ وہاں گئے اپنا مقصد بیان کیا تو ماں باپ سوچ میں پڑ گئے, دیں بھی رشتہ تو کیا سوچ کے دیں, نہ خاندان کا, نہ خوبصورت, نہ دولت اور اجنبی بھی ہے. تھوڑی پسوپیش میں پڑ گئے. لیکن لڑکی عقل مند تھی, اس نے کہا کہ آپ میرا یہاں رشتہ کر دیں. کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے, صحیح سوچ کے بھیجا ہوگا. اگر یہ خوبصورت نہیں ہے تو دیکھیں جس نے بھیجا ہے وہ تو دنیا کا سب سے خوبصورت انسان ہے, اور اگر یہ قریش کا نہیں ہے تو وہ جس نے بھیجا ہے وہ تو قریشی ہے. یعنی اس نے ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ دلائی. ماں باپ نے رشتہ کر دیا. مطلب جب ان کی شادی ہوئی اس نے کوئی کاروبار شروع کیا, دولت بھی مل گئی اور محبت اللہ نے اتنی ڈالی کہ وہ وہاں ایک ہیپی کپل کے نام سے مشہور ہو گئے, جیسے کیوپٹ کپل کہتے ہیں نا آج کے دور میں. اللہ نے محبت بھی دے دی, سب کچھ مل گیا. تو اصل بات یہ ہے کہ ماں باپ کوشش تو کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ نتائج پھر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. اس کے بعد تیسری چیز جو گھروں کو پرسکون بناتی ہے اور وہ کیا ہے کہ شوہر اور بیوی کا تعلق فطری ہو, یعنی سیکشولی وہ دونوں ایک دوسرے سے مطمئن ہوں. یہ اتنی بڑی بات ہے کہ بہت سارے گھرانوں میں بگاڑ کی اصل روٹ کاز یہی ہے. یہاں مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں, سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تو اس کا وبال کبھی دین پہ پڑ جاتا ہے کہ اس کے دین کی وجہ سے گھر میں جھگڑا ہے, کہیں اس کا وبال غربت پڑتا ہے. اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ شوہر اور بیوی ریلیکس نہیں ہوتے آپس میں. اس سلسلے میں بھی اسلام نے ہمیں گائیڈ کیا ہے. اب دیکھیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی زندگی سے ہی سبق لے کے اپنی زندگیوں کو مطمئن بنا سکتے ہیں. پہلے تو یہ کہ شادی ہو. اب شادی کے موقع پہ ایک دعا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ایک کا نکاح کر چکے تو رات کو ان کے گھر میں آئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اب آپ اپنی بیوی کے یعنی بالوں کو ہاتھ لگا کے دعا پڑھیں. ایک دعا ہوتی ہے جیسے بالوں کو پکڑ کے تو دعا مانگتے ہیں, جس کا مفہوم کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو اور اس سے جو خیر ہے اس کو میرے لیے باعث برکت بنا دے. اور یہی چیز ہے, کوئی نئی چیز آپ خریدتے ہیں تو اس کو بھی پڑھنے کی بات ہے, یعنی آپ نے وہ دعا پڑھائی. کتنے لوگوں کو آتی ہے آج؟ تو یعنی دعا کہتے ہوا. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کے پاس آئے تو دعا پڑھے, اللہم جنبنا الشیطان,
وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ ہم دونوں کو شیطان سے محفوظ رکھنا، یعنی اس معاملے میں بھی ہم کہیں اس کی بات پہ نہ چلے جائیں، یعنی شیطان ہمارے بیچ میں حائل نہ ہو جائے کہ ہمارا یہ تعلق بھی گناہ کا تعلق بن جائے۔ اور جنب الشیطان ما رزقتنا، اور اگر ہمارے نصیب میں کوئی اولاد ہے اس ملاقات کے نتیجے میں تو اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھنا۔ آپ نے فرمایا کہ جب ان کو یہ دعا پڑھ لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس ملاقات سے حمل ہو جاتا ہے تو اس بچے کو شیطان سے اللہ تعالیٰ دور رکھتا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ کتنا شکوہ ہے نسلوں کے بگاڑ کا، بچے تنگ کرتے ہیں، بچے بڑے ہائپر ہیں، بچے بات نہیں سنتے، لیکن کیا ہم نے یہ دعا پڑھتے ہیں؟ کتنے شادی شدہ جوڑے ہیں جن کو یہ دعا آتی ہے، یا کم از کم وہ پڑھتے ہیں؟ بہت کم۔ میں نے تو دیکھا کہ شادی پہ ہر چیز کا اہتمام ہوتا ہے لیکن دلہا دلہن کو یہ بات بھی نہیں معلوم ہوتی کہ کرنا کیا طریقہ ہے، اسلام نے کیا بتایا، جنابت کے کیا مسائل ہیں، غسل کیسے کرنا ہے۔ بعض دفعہ تو دیکھا جاتا ہے کہ غسل بھی پورا نہیں ہوا ہوگا کیونکہ جو ناخنوں پہ اگر کوئی چیز لگی ہوئی تھی اسی کے ساتھ دلہن اگر اگلے دن بھی موجود ہے یا کوئی ایسی چیز ہے۔ اور یہ وہ باتیں جو شرم کی وجہ سے لوگ بتاتے بھی نہیں ایک دوسرے کو۔ حرام اور حلال کا مسئلہ ہے، پاکی اور ناپاکی کا مسئلہ ہے، وضو ہوگا نہیں آپ پاک کیسے ہوں گے؟ تو لہٰذا شوہر اور بیوی کے تعلق میں پہلی چیز کیا ہے کہ اس موقع پہ بھی رب کو یاد رکھا جائے۔ آج شیطان نے جہاں دوسرے وار کیے وہاں یہ بھی بہت وار کر دیا کہ حدوں سے گزار دیا، یہ نام دے کے کہ اپنی بیوی ہے جو مرضی کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جن کو پورا قرآن نہیں آتا ان کو یہ آیت ضرور آتی کہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں اور تم ان سے اپنا تعلق رکھو، پوری بات نہیں پتا۔ اسی آیت کو کھول کے ان کو پڑھا دیں۔ کھیتی میں جانے کا طریقہ بھی اللہ نے سکھایا۔ کسان بیج ڈالتا ہے تو زمین کے اندر ڈالتا ہے، اگر وہ بیج اوپر رکھ دے یا کہیں اور ڈال دے تو دانہ نہیں اگے گا۔ تو لہٰذا وہی جگہ، وہی چیز جہاں سے اولاد کا حصول ہوگا وہی ہے اللہ تعالیٰ نے جو جگہ منتخب کی، اس کے بارے میں کتنوں کو معلوم ہے۔ پھر خرافات جو باہر دیکھتے ہیں وہی بعض دفعہ تقاضے ہوتے ہیں بیویوں سے، جانوروں کی حد سے بھی انسان آگے چلا جائے اور وہ نام صرف یہ دے دیے جائے کہ اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا۔ تو اس معاملے میں بھی افراد اور تفرید سے بچنے کی بات ہے۔ اس میں دونوں کی بات کہوں گی، ایک طرف تو شوہروں کے مطالبے اتنے حد سے بڑھ گئے کہ غیر فطری کاموں پہ لگا دیا، اسی طرح پیریڈز کے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس تعلق کی یعنی اصل سے منع کیا، فروعات جو ہیں جو جزوی چیزیں اس کی اجازت ہے۔ اگر کوئی مرد مطمئن ہونا چاہتا ہے تو عورت اس کو مطمئن کر سکتی ہے، صرف اس جگہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جہاں سے منع کیا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، نہیں یہ مسئلہ معلوم ہوگا لوگوں کو، اس کے بغیر کئی دفعہ پھر غلط کام ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح اس میں عورت کا بھی ایک تعلق ہے، یعنی یہ اب آپ کو میں مختلف اینگلز بتا رہی ہوں کہ شوہر اور بیوی کے تعلق کا فطری تعلق کیا ہو سکتا ہے، کہ ایک طرف مرد زیادتی نہ کرے تو دوسری طرف عورتوں کو بھی سوچنے کا مقام ہے کہ بیوی شوہر کے لیے کیوں آئی تھی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اگر ایک عورت کی عادت ہی انکار بن چکی ہے، اس کو بیوی ہونے کے باوجود وہ شوہر کا یہ حق نہیں دینا چاہتی یا اس کو مشکل لگتا ہے، ٹھیک ہے کہ طبعاً عورتوں میں اس چیز کی خواہش کم ہوتی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اگر یہ لفظ ذہن میں رہے گا نا کہ میں کون ہوں، اس مرد کو سکون دینے والی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ میں کہتی ہوں بیوی کون ہے؟ کوئی مشین ہے جو سکون بخشتی ہے، جیسے آپ ڈفرینٹ چیزیں جنریٹ کرتے ہیں نا، اگر بیویاں اپنے لیے یہ لفظ لکھ لیں نا اپنا کوڈ ورڈ کہ میں نے اس مرد کو پرسکون کرنا ہے، اور سکون کہاں ملتا ہے؟ جہاں حلال طریقے سے اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں کو، ذمہ داریوں کو بندہ پورا کرتا ہے۔ حرام میں کبھی سکون نہیں ملتا، ناجائز باتیں نہیں ماننی، غلط چیز نہیں ماننی، لیکن جہاں اس کا حق ہے اس کو دینا ہے، عورت کو منع نہیں کرنا ہے، اور خاص طور پہ جب ایک عادت ہی ہو۔ اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی رکھی ہیں چیزیں اور بہت سارے معاملے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک تیسرا اینگل بھی ہے شوہر اور بیوی کے فطری تعلق کے نہ ہونے میں، اور وہ کیا ہے کہ شوہر اور بیوی آپس میں ساتھ تو رہیں لیکن بچے نہیں چاہیے۔ یعنی اس دور کا جو میں نے ایک نیا ٹرینڈ دیکھا ہے وہ کیا ہے کہ کئی سال شادیاں ہو جاتی ہیں اور بچے نہیں ہوتے، اور وجہ کیا کہ ابھی ہم چاہتے نہیں ہیں، کیونکہ ابھی ہمیں پڑھنا ہے، ابھی ہمیں جاب کرنی ہے، ابھی ہمیں گھر بنانا ہے۔ میں نے پریکٹیکلی ایک چیز دیکھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی صرف عبرت کے لیے۔ اسی طرح کہیں درس تھا میرا اور وہاں میں بہن تھی، بالکل مڈل ایج کی تھی، جیسے اچھی درمیانی عمر کی لڑکی ہوتی ہے،
تو بہت رو